بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو زبان میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اردو میں کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، اردو میں شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، شعر و شاعری سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی سیکھیں، کیونکہ اردو زبان میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو عربی، فارسی اور ہندی زبان سے مل کر بنی ہے۔ کیونکہ اردو زبان میں فارسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے فارسی سیکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 8واں سبق پڑھیں گے۔ سبق ہشتم، 8واں سبق، واحد اور جمع۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو۔ اردو اور فارسی میں واحد یعنی ایک، جمع یعنی ایک سے زیادہ، لیکن عربی میں واحد تثنیہ جمع یعنی ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اور جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ کو، یہ عربی میں ہے۔ لیکن اردو اور فارسی میں بس واحد اور جمع، ایک ہے تو واحد اور ایک سے زیادہ ہے تو جمع۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مختلف الفاظ اور ان کی جمع پڑھیں گے۔ واحد اور جمع، مرد، مرد کا معنی ایک مرد، اس کی جمع ہے مرداں یعنی بہت سے مرد۔ فارسی میں جمع بنانے کا جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ جو ایسی چیز ہے جس میں جان نہیں یعنی بے جان چیز، ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول جو ہے، جو بے جان چیز ہے، اگر اس کی جمع بنانی ہو تو فارسی میں کیا کرتے ہیں، اس کے آخر میں ہا الف لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے فارسی میں ہا الف لگاتے ہیں، اور ذوی العقول کی جمع بنانے کے لیے فارسی میں واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی لفظ واحد ہے، اس کی جمع بنانی ہے، اگر وہ ذوی العقول ہے، وہ لفظ جس پر دلالت کر رہا ہے وہ ذوی العقول ہے، وہ لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جمع بنانے کے لیے آخر میں واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل بعد میں قواعد وغیرہ پڑھیں گے، قواعد کے لیے آپ فارسی قواعد انشاء پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے واحد و جمع بیان کرتے ہیں۔ مرد یعنی ایک مرد، مرداں یعنی بہت سے مرد، زن یعنی ایک عورت، زنا یعنی بہت سی عورتیں، پسر یعنی ایک بیٹا، پسراں بہت سے بیٹے، پسر ایک بیٹا، پسراں بہت سے بیٹے، پسر واحد ہے، پسراں جمع۔ جامہ ایک لباس، جامہ ہا بہت سے لباس۔ دیکھیے جامہ جو ہے یہ غیر ذوی العقول ہے، جامہ یعنی کپڑا لباس، ٹھیک ہے، یہ غیر ذوی العقول ہے، اسی وجہ سے اس کی جمع جامہ ہا یعنی واحد کے آخر میں ہا بڑھا دیا گیا۔ جامہ ایک لباس، جامہ ہا بہت سے لباس۔ کار یعنی ایک کام، کار ہا بہت سے کام، کار ایک کام، کار ہا بہت سے کام۔ دست ایک ہاتھ، دست ہا بہت سے ہاتھ، دست ایک ہاتھ، دست ہا بہت سے ہاتھ۔ اسپ ایک گھوڑا، اسپ ہا بہت سے گھوڑے، اسپ ایک گھوڑا، اسپ ہا بہت سے گھوڑے۔ دختر ایک لڑکی، دختراں بہت سی لڑکیاں، دختر ایک لڑکی، دختراں بہت سی لڑکیاں۔ خواہر ایک بہن، خواہراں بہت سی بہنیں، خواہر ایک بہن، خواہراں بہت سی بہنیں۔ سگ ایک کتا، سگاں بہت سے کتے، سگ ایک کتا، سگاں بہت سے کتے۔ بادشاہ ایک بادشاہ، بادشاہاں بہت سے بادشاہ، بادشاہ ایک بادشاہ، بادشاہاں بہت سے بادشاہ۔ پرندہ ایک پرندہ، پرندگان بہت سے پرندے، اور بعض اوقات جواب بنانے کے لیے کان بھی لگاتے ہیں۔ پرندہ ایک پرندہ، اور پرندگان بہت سے پرندے۔ چیز ایک چیز، چیز ہا بہت سی چیزیں، چیز ایک چیز، چیز ہا بہت سی چیزیں۔ میز ایک میز، میز ہا بہت سی میزیں، میز ایک میز، میز ہا بہت سی میزیں۔ تصویر ایک تصویر، تصویر ہا بہت سی تصویریں۔ دوات ایک دوات، دوات ہا بہت سی دواتیں، دوات ایک دوات، دوات ہا بہت سی دواتیں۔ پیالہ ایک پیالہ، پیالہ ہا بہت سے پیالے، پیالہ ایک پیالہ، پیالہ ہا بہت سے پیالے۔ کتاب ایک کتاب، کتاب ہا بہت سی کتابیں،
کتاب ایک کتاب، کتاب ہا بہت سی کتابیں، دیوار ایک دیوار، دیوار ہا بہت سی دیواریں۔ آپ ہو سکے تو جو جمع استعمال ہوئے ہیں انہیں اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جمع جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی یہ جمع وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آپ جمع وغیرہ یاد کر لیں، جیسے چیزہا، بادشاہا، ٹھیک ہے نا، یہ سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آپ واحد و جمع اور معنی وغیرہ یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد ان کا استعمال کریں، استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بھولیں گے نہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، آپ پھر پڑھتے نہیں ہیں، استعمال نہیں کرتے، پھر بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بار بار استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل نہیں بھولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔